الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی کتاب محمد اللہم صلی علی جواب محمد اللہم صلی علی سؤال محمد اللہم صلی علی ازواج محمد اللہم صلی علی حیات محمد اللہم صلی علی ممات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے کہ جس نے پوری کائنات کی رونق کو سجایا اور ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت بے شمار لاتعداد رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ تفرقہ بازی کا شکار ہے۔ ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کی تکفیر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہر فرقہ اور طبقہ دوسرے کے خلاف پراپیگنڈے میں مصروف ہے۔ ہماری محافل میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے دینی اور سیاسی اجتماعات میں جہاں اتفاق و اتحاد کے پرچار ہونے چاہیے، وہاں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم تاریخ پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب تک متحد تھے اور اتحاد کی شاہراہ پر گامزن تھے، اس وقت تک ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی تھی۔ یعنی اتحاد و اتفاق کے فیوز و برکات چشمے فلک نے خود دیکھے۔ وہ لوگ قرون اولیٰ کے مسلمان اللہ کے اس آیت پر عمل کرتے تھے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آئیے ہم اس کے ترجمے پر غور کریں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے اہل ایمان، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، یعنی اعتصام بحبل اللہ کر لو، اور کیا نہ کرو، میرا اور آپ کا خالق و مالک سمجھا رہا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا،
فرقے نہیں بڑھنا، تفرقے میں نہیں پڑنا، نفرتیں نہیں پھیلانی، بلکہ محبت کا علم اٹھا کے رکھنا ہے۔ ذرا غور کریں، کیا ہمارے علماء اور ہمارے اسلام کے جو ٹھیکیدار ہیں اس آیت پر کس طرح عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم سب اس پر عمل کر رہے ہیں، یا کہ تفرقے بازی کے تیر اور طوفان برپا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اس وقت کو یاد تو کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اسلام سے پہلے جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، قبائلی لوگ جنگوں میں برسر پیکار تھے، اللہ کہتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے رب کائنات نے آپ کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے فضل سے تم بائی بائی بن گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ آج بھی امت مسلمان کو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح، تابعین کی طرح، تبا تابعین کی طرح، اصحاب رسول کی طرح ہماری امت مسلمان میں انس و محبت پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، مدینہ شریف کا واقعہ ہے کہ ایک چشمے پر صحابہ کرام پانی بھر رہے تھے، اچانک ایک مہاجر مسلمان اور ایک انصاری مسلمان میں پانی لینے پر جھگڑا ہو گیا۔ انصاری کہنے لگا میں پہلے پانی لوں گا، مہاجر کہنے لگا میں پہلے لوں گا۔ بات اس حد تک آگے بڑھی کہ دونوں نے اپنے اپنے قبائل کو مدد کے لیے پکارا۔ انصاری کہنے لگا یا معاشر الانصار، مہاجر اپنے قبیلے کو یا معاشر المہاجرین میری مدد کے لیے آؤ۔ حتیٰ کہ تلواریں نکلیں۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ قریب ہے کہ جنگ کا سما بن جائے، وہ بھاگ کر میرے اور آپ کے پیر و مرشد رحیم و کریم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا گیا، جا کے نبی کریم کو خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی کملی اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں تو کملی کی پرواہ نہیں کی، کملی گر گئی۔ لیکن مسلمانوں کا ہٹانے کے لیے نبی تیز تیز تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ مسلمانوں کا میں لڑائی کا سما بنا ہوا ہے، تو میرے اور آپ کے نبی، امت کے غمخوار نبی، جلد ہی ان دونوں کے مہاجر اور انصار کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے لڑنا ہے تو سب سے پہلے مجھے شہید کر لو۔
کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے جیتے جی تمہیں لڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، جب ہم مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں دیکھتے ہیں تو اس واقعہ کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو ندامت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اتفاق کا مظاہرہ کرو۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی چیز مسلمانوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو محبت کے تعلق میں پرو دے اور ہم سب ایک تسبیح کی مانند بن جائیں، تسبیح کے دانوں کی مانند جو ایک سلک میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا ایک امام ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم تمام مسلمان تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں، اور دین اسلام ایک سلک ہے جس میں تمام مسلمان بندھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو متحد، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میرے بھائی میرے اس منہج سے متفق ہیں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کمنٹس باکس میں مجھے بتائیں کہ یہ مشن اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اچھا ہے تو میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔